भला खिलाफत عثمانیہ کے خاتمے کا معاہدہ لوزان سے کیا تعلق ہے؟ 143 شقوں میں سے کوئی ایک ایسی شق نظر آئی ہے جس میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا ذکر کیا گیا ہو؟ یہ سب ماہرین یا یوٹیوبرز معاہدہ لوزان اور معاہدہ سیور کو ایک دوسرے میں گڈمٹ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ غازی مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں قوائے ملیہ یعنی عوامی فوج تشکیل دی 3 مارچ 1924 کو خلافت کا خاتمہ کرنے کا سرکاری طور پر اعلان بھی کر دیا۔ خلافت عثمانیہ کے حکمرانوں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ آج دنیا کے نقشے پر ترکی کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ ناظرین، جیسے کہ میں معاہدہ لوزان کے زیر عنوان اپنے سب سے پہلے پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ معاہدہ لوزان ہی کے زیر عنوان چند ایک قسطوں پر مبنی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ پاکستانی ماہرین جنہوں نے معاہدہ لوزان کے تحت جن جن موضوعات کے بارے میں دعوے کیے ہیں ان سب کا ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ جواب دے سکو۔ لیکن پروگرام شروع کرنے سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ترکی اور صدر رجب طیب ایردوان سے متعلق صحیح اور فرسٹ ہینڈ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل یارمان ترکی کو لائک کیجئے، اور چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مسلسل رابطہ قائم رہے تو پھر میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ ترکی سے متعلق صحیح معلومات سے آگاہ ہوتے رہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بارے میں روشنی ڈالوں گا، جبکہ اس کے بعد کے پروگراموں میں ترکی کے آئین سے مذہب اسلام کے الفاظ کے حذف کرنے اور سیکولرزم کو متعارف کروانے، ترکی سے معدنیات اور پٹرول نکالنے پر پابندی، آبنۂ باسفورس سے متعلق دعوے، خلافت عثمانیہ کی بحالی اور صدر ایردوان کے سن 2023 میں خلیفہ بننے یا مسند خلافت پر بیٹھنے کے جھوٹے دعووں پر بھی تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے روشنی ڈالوں گا۔ خواتین و حضرات، آج کے اس پروگرام میں خلافت عثمانیہ کے معاہدہ لوزان ہی کی وجہ سے ختم کیے جانے کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے زیادہ تر یوٹیوبرز، ظاہر ہے اس میں سب شامل نہیں ہیں، اپنے اپنے چینل میں بغیر کسی تحقیق کیے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ معاہدہ لوزان طے پانے ہی کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تھا۔ میں ان ماہرین، تاریخ دانوں، نام نہاد ماہرین، یوٹیوبرز اور اپنے آپ کو انٹلیکچوئلز کہلوانے والوں سے پوچھنا چاہوں گا، بھلا خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا معاہدہ لوزان سے کیا تعلق ہے؟ کیا آپ نے معاہدہ لوزان کی 143 شقوں کا خود جائزہ لیا ہے؟ میرے خیال میں ہرگز نہیں۔ یہ آپ اس سکرین پر معاہدہ لوزان کی 143 شقوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ڈسکرپشن میں بھی میں نے اس کے لنک ڈال دیے ہیں تاکہ آپ خود ان 143 شقوں کا بغور جائزہ لے سکے۔ کہ آپ کو ان 143 شقوں میں سے کوئی ایک ایسی شق نظر آئی ہے جس میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا ذکر کیا گیا ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دراصل یہ سب ماہرین یا یوٹیوبرز معاہدہ لوزان اور معاہدہ سیور کو ایک دوسرے میں گڈمٹ کرتے چلے آ رہے ہیں اور اپنے دعووں کی بنیاد معاہدہ لوزان نہیں بلکہ معاہدہ سیور بنائے ہوئے ہیں۔ خلافت عثمانیہ جسے یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا رہا ہے، اور اتحادی ممالک نے آپس میں تقسیم کرتے ہوئے اس پر عملی طور پر قبضہ کر لیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے اتحادی ممالک کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے 10 اگست 1920 کو معاہدہ سیور کے تحت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ کے کئی ایک حصوں، جن میں شام، عراق، تونس، الجزائر، لیبیا اور سعودی عرب جیسے ممالک شامل تھے، کو 3 مغربی اتحادی ممالک برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے حوالے کر دیا گیا تھا، جس پر عوام نے نہ صرف شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس معاہدے کو مسترد کر دیا بلکہ سلطان کے خلاف بغاوت بھی کھڑی کرتے ہوئے غازی مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں
قوائے ملیے یعنی عوامی فوج تشکیل دی اور ملک میں جنگ نجات یا جنگ آزادی کا آغاز کر دیا تھا۔ ملک کی آزادی کے جذبے کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ نجات کے دوران اتحادی ممالک کو کئی ایک محاذوں جس میں مارکا ہائے چناکلے یا اسٹیٹ آف داردنس یا جسے ہم درہ دانیال بھی کہتے ہیں، اور جو ترکی کی تاریخ کا سب سے اہم مارکا بھی ہے، شدید ہزیمت اٹھانا پڑی تھی۔ اور پھر اتاترک کی قیادت میں ملک کے مختلف حصوں کو اتحادی ممالک سے آزاد کروانے کے بعد غازی مصطفیٰ کمال اتاترک نے انقرہ میں مجلس حکومت کے بعد آئینی طور پر ایک نئے جمہوری ملک جو اناتولیا اور تھریس کے ایک حصے پر مشتمل تھا، جمہوریت ترکی کے نام سے 29 اکتوبر 1923 میں قائم کیا۔ اور پھر ملک کو جنگ سے نکالنے کے بعد عوام کی فلاح بہبود کے لیے تاریخی انقلابات برپا کیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 3 مارچ 1924 کو خلافت کا خاتمہ کرنے کا سرکاری طور پر اعلان بھی کر دیا۔ معاہدہ لوزان کا خلافت عثمانیہ کے خاتمے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی معاہدہ لوزان کی کسی شک میں اس کے خاتمے کے بارے میں کوئی شک موجود ہے یا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ دیکھا جائے تو خلافت عثمانیہ کے حکمرانوں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی اور معاہدہ سیف طے کرتے ہوئے اپنے زیر کنٹرول تمام بڑے بڑے علاقوں یا صوبوں، جن میں شام، عراق، تونس، الجزائر، لیبیا اور سعودی عرب جیسے ممالک شامل تھے، میں اپنی حاکمیت کو ختم کرنے کا خود ہی اعلان کر دیا تھا۔ یعنی معاہدہ سیوری کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ عملی طور پر خود بخود ختم ہو کر رہ گئی تھی اور اناتولیا کے چھوٹے سے حصے پر ہی محدود ہو گئی تھی، جبکہ اس کے دارالحکومت استنبول پر برطانیہ ہی نے قبضہ کر لیا تھا، اور یوں یہ سلطنت خود بخود ختم ہو کر رہ گئی۔ ہمیں دعائیں دینی چاہیے اتاترک کو، جنہوں نے قوائے ملیہ یعنی عوامی فوج تشکیل دیتے ہوئے اور اس فوج میں خواتین اور عمر رسیدہ افراد نے بھی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ترکی کے تمام علاقوں سے اتحادی ممالک کے قبضے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیا۔ اگر اتاترک کی قیادت میں ترکی کی جنگ آزادی یا جنگ نجات نہ لڑی جاتی تو آج دنیا کے نقشے پر ترکی کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ترک اتاترک کے محرون منت ہیں، جنہوں نے ترکی کو غیر ممالک کے قبضے سے آزاد کروایا تھا یا دشمنوں کے قبضے سے آزاد کروایا تھا۔ جی ہاں، خلافت عثمانیہ کا معاہدہ لوزان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کسی شک میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا ذکر کیا گیا ہے۔ خلافت عثمانیہ عملی طور پر آخری عثمانی حکمران کے معاہدہ سیور پر دستخط کرنے ہی سے خود بخود ختم ہو گئی تھی، جبکہ اتاترک نے 3 مارچ 1924 کو سرکاری طور پر اس کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ بھی معاہدہ لوزان کے دعووں سے متعلق روشنی ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔